آپ کے ملک کے اندر یہ بدامنی، یہ بے چینی، یہ اس مسلم لیگ حکومت کے اس دور میں نہیں ہے۔ ابتدائی سے جب سے یہ ملک قائم ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب تو اس میدان کے شاہ سوار ہے، لیکن اس سن کی تعین کرے اور اس حکومت کی تعین کرے کہ اس ملک میں بہتری کب آئی۔ بدتر سے بدتر، بدتر سے بدتر، بدتر سے بدتر، بدتر سے بدتر۔ ابا جی کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے دعا کر لی، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں۔ بھائی کس لیے دعا کر رہے ہیں؟ تعزیت پہ، آپ کے والد صاحب کے اللہ مغفرت کرے۔ کہنے لگے کہ آپ لوگ دعا تو کر لو، لیکن جس بغیرت باپ کو میں نے دیکھا تھا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جس ابا کو میں نے دیکھا اس کی قطعاً مغفرت نہیں ہوگی، وہ اس کردار کے مالک نہیں تھے، اس کی مغفرت ہو جائے۔ اب یہ ہم اجلاس کریں گے اور آپس میں پھر یہ ہے کہ مشورے کریں گے کہ سودی نظام کو ختم کرے، حکومت سے اپیل کریں گے۔ ابو الخیر صاحب نے بڑی پیاری بات کی، ظاہر ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں دشمن کی ہمیشہ یہ چال ہی رہا ہے۔ آپ حضرات محسوس نہ فرمائیں، ابھی ایک ایک کر کے ہمیں ایک ایک کر کے الگ کیا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلا مسئلہ دیکھو کتنے پیار اور محبت کی بات ہے، مدارس ثلاثہ کا استثناء کیا مشائخ کانفرنس میں۔ مدارس ثلاثہ اگر اس قسم کے مدرسے بنے، اچھا مدارس ثلاثہ میں اشرفیہ اور لاہور آمنا وسلمنا سبحان اللہ، لیکن ان کے ساتھ ایک تیسرے کو مدارس ثلاثہ میں تو اسنتان تو ٹھیک ہے، لا کلام فیہما، لیکن تیسرے جس مدرسے کو آپ کو پتہ بھی ہے، آپ علماء ہیں، نتیجہ ہمیشہ ارذل کا تابع ہوتا ہے، نتیجہ ارذل ہی کا تابع ہوتا ہے۔ ان دو پاکیزہ مدرسوں کو اس محتمم کے ساتھ کیسے نتھی کر دی؟ اور پھر ادارے ہماری حکومت کا اندازہ اس سے آپ لگائیں، حکومت کا اندازہ بے بسی کا اس سے لگائیں کہ ہماری عسکریت قوت بھی ختم ہو گئی، حکومتیں بھی ختم ہو گئی، کہ اس قسم کے افراد کا سہارا لے کر کے مشائخ سے تعبیر کر کے دینی عوام کی مارکیٹ میں اگر آپ ان کو بھیجنا ہے۔ ابھی جو ہمارے ساتھیوں کو وہ مسلمان ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ان کو کچلا گیا، اور ٹھیک ہے اگر تحریک غلط طریقے سے چلائی گئی تھی اور تحریک کے بانی ببانی ان لوگوں کی طرف سے کچھ زیادتیاں بھی تھی، لیکن یہ کہ سنی تحریک کے سینکڑوں لوگوں کو مارا گیا، ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ان کے لیے ہم نے آواز کیا اٹھائی؟ اچھا ہو گیا، کہیں کسی کو مارا کہتے کہ جی یہ بریولی ہے جانے دوست، کہیں کسی کو مارا تو یہ سپاہی صاحبہ کے جانے دوست، شکر ہے ہم بچ گئے، کہیں کسی کو مارا تو یہ بجبیری ہے اس کو جانے دوست۔ اس طریقہ پر دشمن بات کو پہلے معلوم کر، بے غیرت اور بے دین آدمی اس بات کو معلوم کرتا ہے کہ جس گھر کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بہن بھائیوں کا جھگڑا، وہاں سے کسی پاک دامن خاتون کو اٹھا کر کے وہ لے جاتا۔ اب آپ ہمارا آپس میں ایک مدرس آدمی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ جی چاہتا کہ بریلوی کے قدموں پہ بھی جا کر کے ان کے قدموں کو بھی چوموں، دیوبندی اور اہل حدیث خدا کے لیے چھوٹے مسائل کو چھوڑ دو، آپس میں متفق ہو جاؤ۔ دوسرا مسئلہ آپ کر لے، یہ کافی یہاں دوسرے حضرات بھی موجود ہیں، کھلاڑی حضرات بھی کچھ مجھے نظر آ رہے ہیں آپ کی اس مجلس کے اندر، وہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ میرے خیال میں آپ سے پہلے حکومت کو بتا بھی دیں گے، لیکن آپ اس مسئلے کو کیسے ختم کریں؟ آخر پنجاب کے اندر انڈیا کی مداخلت نہیں ہے، سندھ میں نہیں ہے، خیبر پختون میں اور بلوچستان میں آپ کچھ بھی کر لیں، بخدا مغرب کی نماز کے بعد کوئی مولوی چل کر کے مجھے دکھا دے، مغرب کے بعد ہمارے تو فتویٰ ہوتے ہیں، لیکن اس بات کو سوچیں، بخاری مسلم ترمذی کی روایت ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون عرضہ فہو شہید، جو اپنے مال اپنے دین عزت پر ان کے جہاں وسائل ہے خیبر پختون میں اور بلوچستان میں جہاں وسائل ہے وہی مسائل ہے، اس کے بغیر کر لے۔ آپ کے 75-80 سال گزر گئے، خدا سے کشتی کی،
सूदी निज़ाम। और अब सिफारिशात हम पेश कर रहे हैं, हम अपील कर रहे हैं, बात अबुल खैर साहिब की है और हम सब इकट्ठे होंगे, छोटे मोटे खुदारा इख्तिलाफात को खत्म करें। हमारी एक कद होगी, फिर कुछ नजर आएगा, इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। कर लो, खुदा की कसम, हुकूमत खुद वजीराना बलूचिस्तान वो खुशदार तक नहीं आ सकता बगैर हेलीकॉप्टर के। कोयटा के छोटे से टुकड़े के अंदर, छोटे से टुकड़े में वहां सिर्फ हुकूमत है, नहीं है। हमारे फौजी भाई जो हमारे मुसलमान हैं, हमारे मुल्क का अजीम सरमाया, उनको कौन मरवा रहा है? इसलिए मेरी गुजारिश ये है, हमें मुत्तफिक होने की जरूरत है। हमें खारिजी कह करके हम अपने हजारों मुसलमानों को मरवा रहे हैं। उस मौलवी की दीनी हैसियत क्या है जो किसी को मशवरा दे दे कि ये खारिजी है? कि खारिजियत की तारीख से, पस मंजर से, उनके नजरियात और एतकादियात से आप वाकिफ है या नहीं है? इस तरह कहना होगा। इसलिए हम सबको इकट्ठा होना होगा और हम सब मुत्तफिक होंगे और किसी एक के गले में तो घंटी बांधेंगे और हम उसकी पैरवी करके चलेंगे। बाकी इसके अलावा मुफ्ती जुबैर साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, जब 96 मदारिस के नाम आ गए, 96 मदारिस के मदारिस दहशत गर्दों में दारुल जैसे मासूम जो उलमा, उनका नाम भी था। 96 मदारिस जिनमें दारुल का भी नाम था, बिनोरे टाउन का भी नाम था। अब ये आहिस्ते आहिस्ते क्या करके सुन्नी तहरीक को अलग कर दिया, फिर किसी और को अलग करेंगे, फिर 3 मदरसे मदारिस, हम मदारिस्तान बना, हम तुमसे ले रहे हैं। अगर आप हमें चंदा दे रहे हैं, हमसे हिसाब ले लो। मुसलमान जो हमें दे रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? इसलिए बुनियादी तौर पर जब तक हम आपस में मुत्तफिक नहीं होंगे, बखुदा इस किस्म के इजलासों से कुछ नहीं होगा। वही मसला होगा। शेखुल इस्लाम शेखुल अरबी वल अजम मौला मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हड़तालें ये हिंदुओं के रस्म व रिवाज है, इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन जो बदमाश हुकूमत अगर बात न समझे तो मकतूबात के अंदर फिर हड़ताल भी आप करेंगे, धरना भी देंगे। हम फजलुमा के साथ हैं और यह है कि मुफ्ती मुनीब के साथ हैं। हजरत तकी साहब से, कारियानी से भी गुजारिश है, कुछ 4 दीवारी से निकलो मदरसे से। शेखुल हिंद भी आखिर में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी गया। बहुत शुक्रिया। दरखास्त करूंगा मौलाना हकीम मोहम्मद